مبینوں سے پڑھو جی، یہ یاسین جو ہے نا مبینوں سے پڑھو، یہی ہے نا، اس جن سے میں مل چکا ہوں، یہ ایک جن کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اس کا بھی نام مبین تھا، میرے ساتھ لڑ چکا ہے، میرے ساتھ نا بحث کر چکا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کہنے لگا دارالسلام مسجد وچ وہ کسی بندہ تھا، بندہ بڑا نیک تھا بیچارہ، فیصل آباد کا رہنے والا تھا، تو ادھر آتا تھا، مونٹ پورے میں انڈسٹریاں لگی ہوئی ہیں نا سویٹر وغیرہ بنانے کی، تو وہ سیزن لگانے کے لیے بیچارہ آتا تھا ادھر، تو نماز پڑھنے ظہر کی آیا تو کافی ماشاءاللہ جوان تھا، ایک دم اس میں نا، میں اسی طرح بیٹھے ہوئے مریض تو ان کو لیکچر دے رہا ہوں تو حاضر ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ، یار یہ تو بڑا کو مومن جی شے آ گئی ہے۔ اچھا میں نے مجھے کہتا ہے میں کتنے 18 لاکھ جنوں کا بادشاہ ہوں، اس طرح کی اس نے مجھے، بڑی پرانی بات ہے، تو میرا وہ وظیفہ ہے یہ، میں نے بولا تیرے وظیفے کی اوقات کیا ہے، جو نبی بتا کر گئے ہمارے لیے وہی کافی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بھی اسی طرح اس طریقے سے آپ لوگ جو ہے نا لگ جاتے ہیں، مصنون دعائیں ہیں یہ پڑھو جا کر، اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلیں آسان کرے، یہ سارے جی نہیں جی خواب بابا آ کے دس گیا ہے، آج تک میرے پاس جتنے مریض آئے ہیں جی میری خواب بابا جی آئے، بڑے بزرگ سن، بڑا نورانی چہرہ سی، وہ کہنے درود تاج دا ختم کراؤ اپنے کار، آج تک کبھی کسی نے یہ کہا کہ کسی نے کہا ہو کہ درود ابراہیم ہی پڑھا کرو۔ درود ابراہیم ایک ایسی دعا ہے کہ یہ بھی مجبور ہو جاتا ہے، جس نے تمہارے گناہ لکھے ہیں نا، ادھر تم نے پڑھا ادھر وہ مجبور ہو جاتا ہے 10 گناہ قلم پھیرنے میں۔ درود ابراہیمی وہ چیز ہے جس سے تم دعا مانگو گے انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا، یہ وہ چیز ہے۔ درود ابراہیمی کا اگر خالی ورد کرو، ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل چاہتا ہے کہ کچھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں اور کچھ آپ پر درود پڑھوں، تو میں کتنا کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 25% درود کر لیا کرو، 75% یا رسول اللہ اس سے زیادہ کچھ درود کا کر دیں، آپ نے فرمایا 50-50 کر لیا کرو، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کوئی زیادہ درود میں دل چاہتا ہے، آپ نے فرمایا اچھا 75% کر لیا کرو درود، یا رسول اللہ اس سے آپ نے فرمایا سارا ہی درود پڑھ لیا کرو، اللہ کے تیری حاجات کا پتہ ہے۔ یہ وہ برکت والی چیز ہے، لیکن جیلی نہیں، اصل ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کوئی خبر پتہ چلی ہے، کوئی ایک دم آفت آنے لگی ہے، کوئی اللہ کی قسم یہ مجرب میں نہیں کہہ رہا، یہ ازمائی ہوئی چیزیں ہیں، آپ اسی وقت کچھ نہیں آ رہا دروشی پڑھنا شروع کر دیں، ایک تو ایک دم تمہارے دل پر دھارس آئے گی، ایک دم تجھے سجائی دینا لگے گا کہ اس کا حال کیا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، نبی کا وعدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو درود پڑھتا ہے اللہ بھی اس پر 10 بار رحمت نازل کرتے ہیں، اللہ اس پر درود پڑھتے ہیں، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے ایسا؟ یہ ہے ڈائریکٹ رابطہ کرنے کے طریقے، یہ نہیں کہ علی کرو تمہالاں پاؤ جا کے تے قوالیاں سنو تے نعتاں سنو تے تمہالاں پا کے تے نہ بڈھی ہوئے تے نہ مرد، جیڑا جس طرح چاہے ڈانس کرنا شروع کر دے، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ یہ اسلام میں بڑا اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز کی طرف بھی بھاگ کر نہ ہو، دوڑ کر نہ ہو، بڑے وقار سے آؤ، حاجت کوئی ہے تو پہلے وہ پوری کرو، تمہیں تو یہ اتنا پیارا مذہب ہے، اس میں کہاں یہ پاگلوں والی بات ہے کہ ہم ڈانس کریں؟ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے؟ تالیاں بجائیں، قوالیاں گائیں، نعتیں گائیں، نعتوں میں بھی اتنا شرک ہے، اتنا شرک بولتے ہیں استغفر اللہ قوالیوں کے اندر۔ وہ مجھے میرے ایک ہیں ادھر بھائی، انہوں نے ایک بھیجا، وہ نوری بوری کا پتہ نہیں کیا نام ہے ادھر، وہ بیٹھا ہوا ہے بالکل، اس کے گندا، اس کے بال جو قوال کیا کہہ رہا ہے، کہتا ہے لوگ تو بے وقوف ہیں، ادھر ڈھونڈتے ہیں رب کو، ساڈا رب تو یہ اللہ کی قسم یہ قوالی ہے، استغفر اللہ، اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ ہندو نے کبھی کہا ہے کہ یہ بیٹھا ہے صحیح رب؟ وہ تو کہتا ہے یہ تو وہ ہے، اثر تو وہ ایشور ہے، اوپر ہے۔ یہ کیسا مذہب بنا دیا تم نے؟ تمہیں اتنا دور کر دیا کہ آج تو رب کی پہچان ہی ختم ہوگی۔
ایک آدمی کو تم کہتے ہو یہ رب ہے، استغفر اللہ من ذلک، لوگ خوش ہو رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں۔ رات کو میں ایک سن رہا تھا، ایک بات کہہ رہا تھا کہ 16,000 قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، ایک واری یا علی مدد کہہ دو، نعوذ باللہ۔ استغفر اللہ، یہ کیا ہے سارا کچھ؟ عمل تم سے چھڑوا دیا ان چیزوں نے کہ بس یہی کر لواں گے، باقی جو ہے جو دودھ وچ پانی پائی جاؤ، جھوٹ بولی جاؤ، غلط ناپ کرو تیر دے جاؤ، غلط تول کر دے جاؤ، یہ کام کرو گے تم بخشے جاؤ گے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ بیٹی فاطمہ، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے اسلام۔ آج اسلام کو مٹا دیا گیا تمہارے دماغوں سے، تمہارے گھروں سے، تمہارے لباسوں سے، تمہارے کھانے اور پینے سے، تمہاری موتوں سے، تمہاری شادیوں میں، تمہاری خوشی غم میں، سب دوسری رسمات ڈال دی گئی ہے۔ رسمات کو تم نے اسلام بنا دیا۔ تحقیق کرو تو اسلام انہی چیزوں کو رد کرتا ہے جو چیزیں تم خوشی کے موقعوں پر اپناتے ہو۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ میرے بھائی سادی چیزیں ہیں، یہ پڑھتے جائے۔ یہاں بڑے بڑے نام دیے ہوئے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں کی کہانی، یہ فلاں کی کہانی۔ دسنا نہیں، پڑھنا آپ ہے کہ دسنا مردان نہ پتہ لگے کہ وے تے چھاپن والے مرد ہے نا، ایسی کہانیاں بنی ہیں، بی بی فاطمہ کی کہانی۔ ہاں جی، یہ بس مردوں میں نہیں پڑھنا، مرد نہیں سنیں گے۔ ہاں جی، تو مرد ہی پریسوں میں چھاپ رہے ہیں، مرد ہی کاتب ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ ہمیں سب کو معاف فرما دے۔ دعا مانگا کریں، دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ کچھ نہیں آتا پنجابی میں مانگو، پشتو میں مانگو، صرف وہ تمہارے منتظر ہے کہ دو تمہارے آنسو ابھی آنکھوں میں آئیں گے، تیری دعا قبول ہو جائے گی۔ لیکن مانگنا اس سے، وایا نہیں، کیونکہ ہر دعا سے پہلے اس نے یہی لکھا ہوا ہے، اللہم، یہی لکھا ہوا ہے نا، کہ اللہم کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ، ڈائریکٹ مجھے پکارو نا، میں تیری رگے جات کے قریب ہوں، میرے تک پہنچنے کے لیے کسی سیڑھی، کسی چپڑاسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی دروازے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر تو مجھے کہہ اللہم، تو ایک بار کہہ یا ربی، 10 بار میں کہتا ہوں یا عبدی۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ تو ایک قدم چل کے آ، میں 10 قدم تیری طرف آتا ہوں۔ تو اکیلے میں میرا ذکر کر، میں مجلس میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ میرا رب کہہ رہا ہے، اس رب کو تیرے سے دل سے نکال کر اس جھوٹے پیر کو ڈال دیا، یہ سرکار ہمیں پار لگائے گی۔ اس طرح تم پر کام کیا، آج ہمارا بیڑا غرق ہو کے رہ گیا۔ نہ کوئی دعا، نہ کوئی حج، نہ کوئی روزہ، ہر چیز بیکار ہوگی، کیونکہ اس میں ہمارے اپنے طریقے شامل ہو گئے۔ لیکن اتنا اچھا سوٹ سلوا کر پھر آپ بازو تھوڑا سا ادھر کر دیں، ہاں جی، بٹن اتھوں دی بجائے ادھر لا دیں تو وہ سوٹ رہے گا۔ پیارا دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سادی باتیں چھوڑ کر گئے، آسانی والی باتیں چھوڑ کے گئے۔ یہ 3 بار پڑھو، اس نے تجھے 10,000 بار پڑھنے کے لیے کہہ دیا۔ یہ پڑھ سے تو پھر تیرا کام ہو جیسی ہے۔ ایک سجدہ جو تجھے گراں گزرتا ہے، دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات۔ میرے بھائی ایک سجدہ کر اس کو صحیح سنت کے مطابق، پھر دیکھ تیرے معاملات کیسے اللہ سیدھے کرتا ہے۔ اللہ کے قریب آ، تو اللہ کے قریب نہیں، اللہ تیرے قریب ہے، تو ذرا اللہ کو راضی تو کر۔ وہ ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ تو اتنے کہنے نہیں جی اے پاگلن، یہ جڑے کہنے جی کہ نہیں وسیلے تو بغیر، اوے وسیلہ بنا تو اپنی کسی نیکی کو بنا نا، وسیلہ بنا تو اللہ کے ذکر کو بنا، اللہ کی شان کو بنا۔ اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے، مجھے معاف کر دو۔ یعنی کہ اللہ تینوں قلعے دا واسطہ ہی، تے تینوں مدینے دا واسطہ ہی، تے مکے دا واسطہ ہی، یہ تو اس کے لیے جو ان چیزوں والا ہوتا ہے۔ اللہ تو ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ صدقہ دیکھو نا، دیا کس لیے جاتا ہے؟ کہ بلا ٹل جائے۔ تو اللہ تو ان چیزوں سے بے نیاز ہے، اللہ تو سلامتی والا ہے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ ساری سلامتیں تو اللہ کے پاس ہیں۔ اب اگر اللہ سلام کرے تو ہم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام، نہیں نا۔
التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ پر سلامتی ہو اور تیری آل پر ہو، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا ہوتا ہے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ وعلیکم السلام اللہ نہیں، کہتے ہیں ہاں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پھر یہ موقع ہے نا کہ ہاں اللہ مجھ پر سلامتی ہو، میری آل پر اور سارے متقی مومنوں کے اوپر ہو۔ یہ ہے اسلام، اللہ سلامتی والا ہے، اس کا لڑ پکڑو گے ہر طرف سلامتی ہوگی، رزق میں بھی، سونے میں بھی، جاگنے میں بھی۔ جب اللہ کا ذکر کرو گے انشاءاللہ وہ کہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، تو دل سے کرو۔ نیکی بھی جب کرو صرف اللہ کے لیے کرو، دکھاوے کے لیے مت کرو۔ ہاں جی لوکی کے کہن گے ایک بیوہ نے بیچاری نے بلایا لینا لوا دیتیاں، ہاں جی اے فوٹو بنائی جا یار، اے بابا توڑا دے رہی، وہ بیچاری مردی جا رہی ہے، وہ بیچاری حیا سے مرتی جا رہی، کوئی لیتے ہی نہیں ہے۔ ہاں جی تو یہ اپنا بیٹھے میڈیا کا انتظار کر رہے ہیں، کھلوتا ہے ایچکن پائی مال کسے دا ہے؟ ہاں جی اب وہ اس کو وہ صحیح بنانا یار، آگے نو بلاؤ انہوں نے، تو سارے ہاتھ ایک توڑے نو 10 بندے ہاتھ لاندے پہ۔ اس کو بولتے ہیں ریاکاری، اور ریاکاری کو بولا چھوٹا شرک۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاکاری میں، مجھے ڈر ہے کہ میری امت میں ریاکاری نہ آ جائے، چھوٹا شرک نہ آ جائے۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا مراد ہے چھوٹے شرک سے؟ اب آپ نے مثال کیا دی؟ سب سے افضل کام کی مثال دی، یہ نہیں کہا کہ کوئی توڑا بڑھنے کا تھے، نہ، آپ نے فرمایا چھوٹا شرک یہ ہے، ریاکاری یہ ہے۔ ایک آدمی نماز اس لیے پڑھتا ہے بنا سوار کر کہ لوگ دیکھیں یار دیکھو بڑا زبردست نمازی ہو، دیکھ کس طرح نماز پڑھتا پیا، کیسی مثال دی ہے؟ اس کی نیت کیا ہے کہ میں سنوار کے نماز پڑھ رہا ہوں، لوگ کہیں کہ یہ بڑی اچھی نماز پڑھتا ہے، اس کو کہتے ہیں ریاکاری۔ اللہ مجھے آپ کو محفوظ رکھے۔ یہ ہے چھوٹا شرک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک و بدعت سے محفوظ رکھے۔ دین پڑھو، سیکھو، اولادوں کو سکھاؤ، انشاءاللہ یہ سارے معاملات خود بخود حل ہو جائیں گے۔ نکلو تو محلہ میں چکراں چوں، ہاں جی یہ اس طرح سارا جو ہم کر رہے ہیں نا یہ تمہاری بربادی ہے، دنیا کی بھی بربادی ہے، آخرت کی بھی بربادی ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے گا، ہمیں اللہ اپنے نبی کا غلام بنا دے۔